ہوگا بدماشیاں کرتے، تو یہ بالکل تباہی کر لی۔ اب دوہرا کام انہوں نے اپنے، جیسے حکیم صاحب فرمایا، بیوقوفی دوہرا کام اپنے ذمہ لینے کو ترقی کہتی ہیں۔ پہلے بس سر روٹی پکاؤ، بچوں کو رخصت کرو، خاوند کو آرام سے نہا دھو کر بیٹھو، کما کر وہ لائے گا، ملکہ بن کر خرچ کرو۔ اب صبح ہی بیچاری بسوں کے اڈوں پر کھڑی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، بچے جو ہیں کوئی اپنی نانی کے پاس ہیں، کوئی کہیں ہیں، کیا فائدہ؟ کوئی ملازم انہیں کھانے پکا کر دے گئے۔ ایسی نسل پھر جو ہے ان کے دل میں ماں باپ کا کیا ہوگا جب ماں باپ نے انہیں کوئی محبت ہی نہیں دی۔ اور جو اصل کام تھا انسان سازی، جس کو حکیم صاحب نے کہا، اصل تو وہ تھا، اس کو حقیر کر دیتے لوگوں کے نام، یہ بچے جاننے کی مشین ہے۔ وہ ایسے لفظ گھڑ لی ہے کہ لوگ کہتے ہیں عورتیں بچے جاننے کی مشین ہے۔ بچے جاننا مشین ہے، بچہ تیار کرنا کہ کوئی آدمی ولی تیار ہو جائے اس کی گود میں، کوئی جرنیل، کوئی عالم ہے، یہ تو سب سے بڑا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہارے کارخانے، ایجادیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک انسان بھی آ گیا کام کا ماں کی گود سے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک جگہ بڑی دلیری سے کہا کہ ایسی عورت جو دیہاتی ہو، کالی ہو، بد شکل ہو، پستہ قد ہو، جاہر ہو، مگر اس کی گود سے غیرت مند بچہ امت کو حاصل ہو جائے، وہ ان پڑھی لکھی لڑکیوں کے مقابلے ہزار بہتر۔ ابھی وہ شروع ہوئی تھی پڑھنی، انہوں نے کہا داغ شد دامان ملت شستہ بے، کاش یہ نہ ہی پڑھتی اور میری ملت کا دامن اس داغ سے پاک ہی رہتا۔ کیا فائدہ ہوا ان پڑھنے والی سے؟ گستاخ ہو گئیں، بدماش ہو گئیں، نخرے باز۔ کتنے والد ہیں جو چھوڑ کر ٹکرائی صاحب جاتے ہیں، لوگ خود بتاتے ہیں، وہ کالج میں داخل کر کے جاتے ہیں، ابھی نکلا اپنے یار سے بات طے ہوتی، چلی جاتی ہیں، اور چھٹی ہونے سے پہلے آدھ گھنٹہ پھر پہنچ جاتی، آنکھوں میں دھول چونکی گئی کہ میں پڑھنے جاتی ہوں۔ علم کے نام پر بدماشی پھیلا۔ وہ دور آ گیا جو آپ نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا کہ سڑکوں، بازاروں میں، پارکوں میں لوگوں کے سامنے اعلانیہ مرد عورت سب یہ فعل کر رہے ہوں گے، اور جو اس دور میں سب سے اچھا ہوگا نا، وہ اتنا ہوگا، وہ کہے گا یار تم ذرا اس پردے میں ہو جاتے، بس اس سے آگے کچھ نہیں، نہ کوئی روکے گا، نہ کوئی برا منائے گا۔ علامہ البانی صاحب بیچاروں نے حال سے کہ میں نے مصر میں تو یہ حال دیکھ لیا، وہ لکھتے ہیں مصر میں تو میں دیکھ رہا ہوں بالکل اعلانیہ ایسے بوسو کنار گرے اور سب جوجی کے چائے۔ ہمارے دوست بتاتے ہیں کہ وہاں وہ بوسو کنار سر عام ہوتی ہے، وہ اس کو غیر مذہب نہیں سمجھا جاتا، جو ان کو دیکھ کے گور کے کہ یہ برا کام کرے اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ وہاں یہ ہے اسکینڈینیوین کنٹری جو ہے نا، ان میں یہی کچھ ہے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترقی کا کون دشمن ہے، مگر فیصلہ تو کرنا کہ ترقی ہے کیا۔ انسانیت کی طرف بڑھنے کو ترقی کہتے ہو یا حیوانیت کی طرف بڑھنے کو ترقی کہتے ہو نا؟ ایک کراچی جانا چاہتا ہو، اس کی ترقی تو یہ کہ ادھر کو وہ جائے اور قریب ہوتی جائے کراچی، ایک دوسری طرف منہ کر کے چل پڑتا، اس کی ترقی کیا ہو، جتنا تیز چلے گا تباہ ہوگا۔ اس لیے یہ گڑھے کی طرف جو بھاگے جا رہے ہیں نا، حیوانیت کی طرف، یہ کیا ترقی؟ انسانیت کی ترقی کہتے ہو، دین ہونا چاہیے، شرافت ہو، احترام ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو۔ اب اللہ پر ایمان کا حال حکیم صاحب یہ ہے، لکھتے ہیں محمد موسیٰ بھٹو، رسالہ نکلتا ہے نا بیداری، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نام لے کر نکال فلاں بیمار ہو گیا، ہے نیک تھا، اپنے مزدوروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، کام لینا تو چائے پلانی میں جلیبیاں کھلانی، بعد میں ایک دن جلیبیاں نہیں، اس کے یہ نا ٹانگیں رہ گئی، بیچارہ بیساکھیوں کے ساتھ چلتا تھا، ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی اور کوئی چارہ نہیں، حتیٰ کہ ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا، بستر پر لٹا لیا، مگر اس نے نا بیچارے نے جو لوگ تھے بلائے، اس نے کہا یہ 70,000 یار میرے پاس ہے، اب پتہ نہیں میں بچوں کے لیے سارے غریبوں میں تقسیم کر۔ اب وہ اٹھ کر کسی کام کے لیے گیا اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو ٹھیک چلا آ رہا، انہوں نے کہا آپ تو بیمار تھے اور آپ کی ٹانگ، اس نے کہا یار ایک بگولا آیا اٹھا کر مجھے پھینکا، میں اٹھا تو میری یہ ٹانگیں بالکل درست، وہ سارا خرچ جاتا۔ اللہ کے راستے میں اس نے خیرات کی اور صدقہ وہ بالکل اس کو نجات ملی۔ یہ خود دہریے ڈاکٹر بھی وہاں کہتے ہیں کہ یار مذہب جس کو مانتے ہو اس کو تم یاد کرو، اس کو مانتے ہیں کہ اس کی بڑی شفا ہوتی ہے، مگر صرف اس لیے ادھر نہیں آتے کہ اللہ کو ماننے سے کوئی انسان کو پابندیاں قبول کرنی پڑتی ہیں، ورنہ اتنی مت نہیں انہیں ماری گئی کہ اتنا بڑا جہان دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ خود بخود چل رہا، نہیں، سب سمجھتے ہیں، مگر اللہ کا اقرار کریں تو پھر اپنے آپ کو کسی حد میں رکھنا پڑتا ہے، وہ مجبور کرتی ہے انکار کر۔
ہاں فطرت کا فطرت کا نام ہی کوئی نام اس کا مادہ ہی رکھے مگر مانے تو صحیح نا کچھ طاقت ہے ذی شعور ذہن ہے جو چلا رہا ہے جی